الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ فجر کے بعد کا وقت ہے اور یہ ان علماء کرام اور اساتذہ کی رعایت میں یہ بات کی جا رہی ہے جو دور دراز سے چل کر آتے ہیں اور جو 11 سے 12 بجے تک کی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کو پھر اپنے درسگاہوں میں جا کر پڑھانا ہوتا ہے۔ یہ اداروں کی طرف سے ان کی چھٹی نہیں ہوتی۔ ان کی رعایت میں یہ چند باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ اساتذہ اور طلباء کے درمیان میں جو تعلق ہے وہ مشفق باپ اور بیٹے کا ہونا چاہیے، حاکم اور محکوم کا نہیں، بلکہ مشفق باپ اور بیٹے کا ہونا چاہیے۔ کسی زمانے میں جب انسان گرتا تھا تو اس کا ہاتھ پیر اتر جاتا تھا، تو پہلوان ٹائپ بازاروں میں لوگ ہوتے تھے اور وہ اس کی ہڈی کو اس کی جگہ پہ بٹھا دیتے تھے۔ یہ بہت پہلے زمانے کی بات ہے، لیکن آج کل جب آدمی گرتا ہے تو ہڈی اترتی نہیں ہے، ہاتھ پیر کی ہڈی اترتی نہیں ہے بلکہ ٹوٹتی ہے، چورا چورا ہوتی ہے، اس لیے کہ انسانوں کے جسم کمزور ہو گئے۔ تو اب اگر وہ پہلوان کے پاس جائیں گے تو بجائے درست ہونے کی اور کام خراب ہو جائے گا۔ اب تو موجودہ زمانے کے جو انگریزی طریقے علاج ہیں انہیں کو اپنانا پڑے گا۔ اسی طرح کسی زمانے میں طلباء قوی الہمت ہوا کرتے تھے، قوی الجثہ ہوا کرتے تھے، جسم بھی مضبوط ہوتا تھا، ارادے بھی مضبوط ہوتے تھے۔ لیکن اب طلباء عزیز کا حال یہ ہے کہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے وہ بہت کمزور ہوتے ہیں، دماغی اور قلبی اعتبار سے بہت کمزور ہوتے ہیں۔ لہذا پہلے زمانے میں جیسی سختیاں ہو جایا کرتی تھیں اور بچے برداشت کر لیا کرتے تھے، اب وہ ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک دوست ہیں مہاراشٹر کے اندر، انہوں نے اس عاجز کو ایک وائس نوٹ بھیجا کہ حضرت میرا بچہ حافظ قرآن بھی ہو رہا ہے اور وہ ڈپلومہ بھی کرتا ہے، امتحان میں اس کو کچھ نمبرات کم ملے، پھر وہ اپنے ادارے میں گیا، اسکول میں گیا تو وہاں اس کے ٹیچر نے کچھ سخت و سست بات کہہ دی، تو بچے کے دل پر اس کا اتنا اثر پڑا کہ وہ ایک دم سے مبہوت ہو گیا۔ اب وہ کھڑا کا کھڑا رہتا ہے یا بیٹھا کا بیٹھا رہتا ہے، نہ کچھ بولتا ہے، کبھی روتا ہے کبھی سوتا ہے۔ تو مجھے اس پر یاد آیا ایک واقعہ۔ حضرت مولانا خالف سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم نے یہ واقعہ سنایا تھا۔ کہا میرا ایک امریکی کسی ریاست میں جانا ہوا، وہاں کسی صاحب نے کہا کہ مجھے اپنے بچے کو حفظ کرانا ہے اپنے ملک میں بھیج کر، تو میں کون سے ادارے میں کراؤں؟ کہا ہم نے ان کو ایک ادارے کا پتہ بتا دیا کہ آپ وہاں کرا دیں، وہ حفظ وہاں کا بڑا مشہور ہے۔ خیر وہ اپنے بچے کو لے کر آئے اور انہوں نے وہاں داخل کرا دیا اور وہ چلے گئے یا بھیجا تھا کسی کے ساتھ۔ اب بچے نے پڑھنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ جو انتظامیہ کے افراد تھے ان کی نظر اس بچے کے کرتے پہ پڑی، تو وہاں ضابطہ اور قانون یہ تھا کہ کرتا گھٹنوں کے نیچے ہونا چاہیے، اس کا اونچا تھا ذرا۔ تو وہیں ایک ٹیلر بھی تھا، فوراً اس بچے کو وہاں بھیجا گیا کہ اس کے کرتے کی اصلاح کی جائے۔ تو اس نے نیچے ایک بالش کا کپڑا
اور اس میں شامل کر دیا، اور اس کپڑے میں اور کرتے کے اندر جوڑ نہیں تھا، وہ بے ڈھنگے رنگ کا تھا۔ اب کرتا تو گھٹنے کے نیچے ہو گیا، لیکن دونوں میں میچ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اچھی خاصی انسلٹ محسوس ہوئی کہ مجھے رسوا کر دیا، اور دوسرے بچے بھی دیکھتے تھے، اس کو چڑھاتے تھے، چھیڑتے تھے، تو اس کے دل پر، اس کے دماغ پر ایسا اثر پڑا کہ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ ان کے گھر والوں نے ان کو اطلاع دی، اس بچے کو کسی سائیکٹرسٹ کو دکھایا گیا، تو پتہ چلا کہ اس کے دل پر کوئی صدمہ گزرا ہے، اور وہ صدمہ ریلیز نہیں ہو سکا۔ یہ کہ رو لیتا، غصہ ہو جاتا، کچھ بول دیتا تو وہ غصہ، وہ صدمہ نکل جاتا، ریلیز ہو جاتا، تو اس کے دل پر، اس کا دماغ پر اس کا اثر پڑا ہے۔ تو پھر اس کا ایک علاج چلا۔ پھر حضرت مولانا کا پھر دوبارہ اس علاقے میں جانا ہوا، پوچھا کہ جو آپ بچے کو حافظ بنانا چاہتے تو اس کا کیا ہوا؟ کہ حضرت کو تو بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ پھر پورا قصہ سنایا کہ ایسا ہوا۔ تو میرے بھائیوں، نوجوان اساتذہ کرام، اس بات کو سمجھیں، آج کل کے معصوم بچے، طلبہ عزیز، وہ قوت برداشت نہیں رکھتے، لہٰذا محبت و شفقت کے ساتھ معاملہ اور برتاؤ کرنا چاہیے۔ ساری دنیا اس تعلیم کے خلاف ہے، ماحول اس تعلیم کے خلاف ہے، پرائے تو پرائے اپنے بھی اس تعلیم کے خلاف ہیں، اور خود بچہ بھی پڑھنا نہیں چاہتا، نفس و شیطان بھی پڑھنے دینا نہیں چاہتے۔ اب اگر ہم سختی کا معاملہ کریں گے تو یہ سب کے سب خوش ہو جائیں گے، ماحول بھی خوش ہو جائے گا، جو تعلیم دینا نہیں چاہتے وہ بھی خوش ہو جائیں گے، جو اس تعلیم کے دشمن ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں گے، اور نفس و شیطان بھی خوش ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم بچے کے ساتھ شفقت کا، محبت کا، رافت کا معاملہ کریں گے تو رب رحمان بھی خوش، اور والدین بھی خوش، اساتذہ بھی خوش، نیک لوگ بھی خوش۔ اب ہم خود فیصلہ کریں ہمیں خوش کس کو کرنا ہے، اس تعلیم کے دشمنوں کو خوش کرنا ہے، رب رحمان کے دشمن نفس و شیطان کو خوش کرنا ہے، یا ہمیں نیک لوگوں کو، ماں باپ کو، اور پیارے رسول اور پیارے اللہ کو خوش کرنا ہے؟ کس کو خوش کرنا ہے؟ اس لیے بہت سارے بچے ان سے دوست احباب ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نوجوان ہو اور ایسے ایسے کام کر رہے، کچھ پڑھے نہیں ہیں؟ کہ جی ہم درجہ حفظ پڑھتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ استاد کی سختی کی وجہ سے ہم راہ فرار اختیار کر گئے۔ استاد ہمارے بہت سخت تھے، اور بعضوں نے تو یہاں تک کہا کہ اگر استاد مل جائے مجھے کہیں تو اس کا منہ توڑ دوں گا۔ اور بھی بہت سارے سخت الفاظ اس طرح کے سننے کو ملتے ہیں۔ استاد اور شاگرد کے درمیان جو رشتہ ماں اور باپ کا، اور اولاد اور باپ کا رشتہ، شفقت کا اور محبت کا رشتہ تھا، وہ نفرت کا رشتے میں تبدیل ہو گیا۔ اس لیے ہر دن سبق شروع ہونے سے پہلے بچوں پر ایک نظر محبت کی ڈالی جائے، اور ان کا حال چال پوچھا جائے۔ کوئی بچہ سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، پوچھا جائے بیٹا کیوں گھبرا رہے ہو؟ کہ آج مجھے سبق یاد نہیں ہے۔ تو پھر اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ سبق یاد نہیں ہے تو اس کو پکا کیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ ایک کونے میں بیٹھو، یاد کرو۔ ایک بچے کو اور ساتھ لگا تو بیٹا آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھو، ان کو غافل نہ ہونے دینا، اور ان کو اگر طریقہ نہیں سمجھ میں آ رہا یاد کرنے کا تو آپ سمجھائیے۔ تو اس بچے کو بجائے مار دھاڑ کرنے کے، بجائے درسگاہ سے نکال دینے کے، بجائے درسگاہ کے باہر اس کو مرغا بنا دینے کے اور دھوپ میں کھڑا کرنے کے، اس کے بجائے اس کو شفقت کی ضرورت ہے، اس کو محبت کی ضرورت ہے، تاکہ اس تعلیم سے بھی نفرت نہ کرے اور نظام سے بھی نفرت نہ کرے۔ ہونا تو یہ چاہیے۔ اسی طرح بعض بچے آتے تو ہیں شوق سے، لیکن کچھ مشکل لگتا ہے تو نفس و شیطان کہتا ہے کہ تو نے بہت غلط راستے کا انتخاب کیا، تجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب وہ الٹی ترتیب اس کے ذہن میں سجھائی دیتی ہے، چلو بھاگ چلو، کسی ہوٹل میں جا کے برتن دھو لیا کریں گے، رہنے کے لیے چھت بھی مل جائے گی، کھانے کے لیے کھانا بھی مل جائے گا، اور انجوائے کے لیے، موج مستی کے لیے پیسے بھی مل جائیں گے۔ ہری ہری نفس و شیطان اس کو سجھاتا ہے۔ تو ایسے بچوں کو
جو بچے شوق سے آئے تھے، محبت سے آگے چل رہے تھے، اور اچانک ان کا بریک ڈاؤن ہو گیا، تو آپ ان کو لے کے بیٹھیں، ان کی نظر بد اتاریں۔ نفس و شیطان نے اس پر اثر ڈالا ہے، کسی کی نظر اس کو لگی ہے جی، اور اس پہ دم کریں، نظر بد اتاریں، اس کے لیے دعائیں کریں۔ یہ تو قابل رحم بچہ ہے، نہ کہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے، سختی کی جائے۔ کئی مرتبہ بچہ اچانک نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے، اور چلتا ہوا، پڑھتا ہوا، بڑھتا ہوا بچہ ایک دم سے رک جاتا ہے، استاد سختی کرنا شروع کرتے ہیں۔ پھر یہ بچہ جب سختی برداشت نہیں کرتا تو گھر چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ گھر والے اس کو کہتے ہیں کہ اچھا مدرسہ چھوڑ کے بھاگو، چلو واپس جاؤ، اب ادھر سے بھی بھگا دیا جاتا ہے۔ اب اس بچے کی سمجھ میں نہیں آتا، میں ادارے میں رہتا ہوں وہاں بھی مار پڑتی ہے، گھر آتا ہوں وہاں بھی ڈانٹ پڑتی ہے، کروں تو میں کروں کیا؟ کئی بار وہ ایسا راستہ اختیار کر لیتا ہے کہ ماں باپ زندگی بھر اس کو ڈھونڈتے رہ جاتے۔ میں 1994 میں فارغ ہوا۔ فارغ ہونے کے بعد کچھ مہینے میں اکابر مشائخ کے پاس دیوبند میں رہا، کچھ مہینے گھر پر رہا۔ تو ہماری بستی کے قریب میں ایک مدرسہ تھا، تو ہماری بستی کا ایک بچہ اس مدرسے میں پڑھتا تھا۔ وہ درمیانے ہفتے میں اپنے گھر آیا تو والدہ نے اس کو بہت سخت ڈانٹا اور کہا کہ اب اس شکل کو لے کے چلا جا، واپس پلٹ کے مت دیکھنا۔ وہ دن اور آج کا دن، آج تقریباً 25 سال ہونے آئے ہیں، وہ بچہ واپس نہیں لوٹا۔ آسمان کھا گیا، زمین نکل گئی، کچھ پتہ نہیں۔ اب پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں۔ تو کئی مرتبہ بچوں کے دل ایسے حساس ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو اپنے دل پہ چپکا لیتے ہیں۔ تو ان بچوں کو سختی کی ضرورت نہیں ہے، شفقت کی ضرورت ہے۔ تو شفقت کے ساتھ لے کر چلیں بچوں کو، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کو لے کر بیٹھیں سبق کے علاوہ بھی، تاکہ استاد اور شاگرد کے درمیان صرف رسمی تعلق سبق کا ہی نہ رہے، بلکہ سبق کے علاوہ بھی استاد کی طرف سے بچے کو اتنی شفقت ملے کہ ہر بچہ یہ سمجھے کہ استاد کو جتنی مجھ سے محبت ہے، جتنا مجھ سے تعلق ہے، اتنا کسی اور سے نہیں، بچہ یہ سمجھے۔ پھر دیکھیے یہ بچے اپنے اساتذہ کو ہاتھ اٹھاتے کے ساتھ ہی دعاؤں میں کیسے یاد کرتے ہیں جی، کیسے دعاؤں میں یاد کرتے ہیں۔ نیز یہ بچے جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ اس میں کوئی بچہ وقت کا شیخ الحدیث ہوتا ہے، کوئی ادارے کا محتم ہوتا ہے، کوئی شیخ الفقہ ہوتا ہے، کوئی شیخ القرہ ہوتا ہے۔ آج تو یہ معصوم بچے ہیں، اللہ نے ان کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے، کل ان صلاحیتوں کے ساتھ یہ آگے بڑھیں گے جی، تو آپ کا نام روشن کریں۔ تو وقت کے بڑے بڑے ائمہ بننے میں ہماری ابتدا میں ہمارا حصہ شامل ہو جائے ان کی صلاحیتوں کے اندر، کہ کتنی اچھی بات ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی، ان کو اپنے دل پر لیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، پیارے اللہ طلب عزیز کو پڑھانے کا جو احسن طریقہ ہے کہ اللہ وہ الہام کیجیے، اور جس طریقے سے بچوں کے اندر دینی تعلیم حاصل کرنے کا شوق اور رغبت پیدا ہو، ان کے ذریعے سے، ان بچوں کے ذریعے سے دوسرے بچے بھی آنے والے بنے، یہ بچے بھی آگے بڑھنے والے، پڑھنے والے بنے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، امت کے لیے بہترین سرمایہ بنے۔ پیارے اللہ ایسا طریقہ ہمیں الہام کیجیے کہ ہم ان کو آگے لے کے چلیں، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔